اور اب میں تمہیں ان باتوں کا پھر بتاتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت نعیبھا وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کشتی جو تھی وہ کچھ محتاجوں کی کشتی تھی، تاکہ وہ لوگ دریا میں کام کر کے اپنی روزی روٹی کمایا کرتے تھے۔ لیکن اس دریا کے اس دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ تھا، اور جو بے عیب جو بھی بہت اچھی کشتی ہوتی تھی، جس کشتی میں کوئی بھی عیب نہیں ہوتا تھا، وہ ہر بے عیب کشتی کو ضبط کر لیتا تھا، یعنی چھین لیتا تھا۔ تو اسی لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس کشتی میں ہول کر دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ، اور جو ایک ماں باپ تھے میں نے جن کا لڑکے کو قتل کیا، وہ دونوں ماں باپ جو تھے وہ بہت زیادہ نیک تھے اور مسلمان تھے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف سے علم ہوا، اور اللہ نے یہ بتایا مجھ کو اپنے علم کے ذریعے سے کہ یہ لڑکا جو ہے بڑے ہو کر کے یہ سرکشی کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کفر میں بہت آگے چڑھتا ہی چلا جائے۔ تو اسی لیے میں نے اس لڑکے کو اللہ کے حکم سے ہی قتل کیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ہم نے چاہا اور اللہ نے چاہا تو بہت جلدی اللہ اس کو ایک اور اچھا اور ایک بہت ہی ستھرا بیٹا عطا کرے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ اپنے قریب اپنی مہربانی کو رکھتا ہے، اور بہت قریب ہی اللہ ان کو ایک اچھا انسان عطا کرے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اور یہ جو دیوار تھی شہر کی، جس میں یہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچے ہیں، دو یتیم بچوں کا ان کے ماں باپ نے جو کچھ خزانہ کچھ چھپایا تھا وہ دفن ہے ان کا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو تھا بہت ہی نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اللہ کے حکم کے ہی مطابق اللہ نے چاہا یہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے، اللہ کے حکم کے ہی مطابق میں نے یہ جو خزانہ تھا اس کو چھپانے کے لیے اس دیوار کو درست کیا، تاکہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں جب جوان ہو جائیں تو اپنے آپ اپنا جو ہے خزانہ نکالیں۔ رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اور یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے میں نے اپنے آپ نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ پھر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ وَيَسْأَلُكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہاں سے اس کے بعد ذی القرنین کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کا جو قصہ ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہی، اگر ہم دیکھیں اس میں قصوں میں اتنی گہرائی ہے کہ جس انسان کی جو روزی روٹی تھی، جس کشتی سے وہ اپنی روزی کماتا تھا، تو اللہ نے اس کو بچانے کے لیے آپ اگر اپنی نیت کو صحیح کر کے آپ صرف اور صرف ایمان کے اوپر، آج کے وقت میں جو انسان روزی کما رہا ہے اس روزی کو کمانے کا ذریعہ ہی اپنا اگر غور کر لے تو بہت کچھ اس کی آنکھیں کھل سکتی ہیں، اور بہت کچھ اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ آج روزی کے ذریعے کیوں بگڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو نیک ہوتے ہیں، جن کے ذریعے نیک ہوتے ہیں، جن کے کمائی کے ذرائع نیک ہوتے ہیں، ان کی کمائی بھی جو ہے ضائع نہیں ہوتی، ان کا اجر بھی ضائع نہیں ہوتا، آخرت میں بھی ان کا مقام اچھا ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ان کا مقام اچھا ہوتا ہے، اور ان کی جو کمائی کے ذریعے ہوتے ہیں ان کا نگہبان اللہ ہوتا ہے۔ یہ ہم یہاں پر غور کریں تو اللہ نے ایک نہیں دو نبی بھیج دیے اس انسان کی کشتی کو بچانے کے لیے، ایک نہیں دو۔ یہ کہیں پر ذکر ہے کہ خضر علیہ السلام بھی جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اور آج بھی خضر علیہ السلام دنیا میں ہیں، آج بھی اللہ کی حکمت سے دور نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آپ کے محافظ، آپ کے جو ذریعہ ہے کمائی کا، جو بھی آپ کا جتنا بھی جو بھی خزانہ، جو بھی چھوٹا بہت تھوڑا موڑا جتنی بھی آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ جو بھی کچھ ہے آپ کے پاس، اس کی محافظت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی فرشتہ دنیا میں آپ کے اوپر نازل کر سکتا ہے، بھیج سکتا ہے، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ لگا سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اصل میں وہ صحیح ہونا چاہیے، وہ درست ہونا چاہیے، آج کے دنیا کے جو عیب ہیں ان سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ انسان کے لیے بہت گہرائی ہے سمجھنے کے لیے۔ اور رہی بات دوسری کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو، صبر رکھو۔ اللہ اولاد دے تو پھولو نہیں، اتراؤ نہیں، اور اللہ اولاد لے لے تو چیخ پکار نہ کرو، ہائے توبہ نہ کرو۔ اللہ ہی کا مال تھا، اللہ ہی کو اختیار ہے، اللہ نے دیا اور اللہ ہی واپس لے سکتا ہے، لیکن جو بھی کرتا ہے اللہ انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اور جو خزانے کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اگر انسان کی کمائی نیک ہے تو اس کو آج بینک بیلنس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تھوڑا موڑا جو بھی وہ دنیا میں چھوڑ کر جائے گا، نیک اور اچھا اور ستھرا اگر اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائے گا تو اس کا محافظ اللہ ہے۔
یہیں پر ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو نبی بھیجے ہیں۔ وہ نیک آدمی کے جو اولاد کے لیے اس نے اپنی جو کچھ بھی جوڑ کے رکھا تھا اور اس کو چھپا کے رکھا تھا تو اس کا محافظ اللہ تھا۔ اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے خزانے کی حفاظت کرو تاکہ یہ دونوں بچے جوانی کو پہنچیں۔ آج ہمارے بچوں تک ہماری یہی فکر رہتی